SNN کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہے یہ فیصل آباد کے مشہور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ سابقہ MPA ملک محمد الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے خود بھی الیکشن لڑا ہے، سیاسی قدکارڈ میں ان کا ایک نام ہے۔ تو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب اپنے تجربے سے جو اس قسم کی صورتحال اب بنی ہوئی ہے، ایک طرف پاکستان کو اندرونی مسائل درکار ہیں، دوسری طرف قوتی جو سیاسی اور مذہبی قوتیں ہیں ان کا جو اس وقت ماحول جو چل رہا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، اور دوسرا بیرونی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ملک ارشد صاحب آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں اور جو ان کے تاثرات ہیں سیاسی اور ملکی حوالے سے ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جناب ملک ارشد صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اس وقت UNO میں عمران خان صاحب کی ایک دھواں دھار تقریر ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہمارے ملکی معاملات ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ تقریر کے بعد بہت سارے PTI کے لوگوں کو ایک طاقت ملی ہے ان کی تقریر سے، اور ملکی مفاد میں یہ تقریر کیسی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، تقریر کے حوالے سے تو دیکھا جائے یہ ایک بہترین سپیچ تھی اور ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ اب بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے کہ جو انہوں نے سپیچ کی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں یا اس میں بھی یہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہت خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ بے روزگاری بھرپور اضافہ ہوا بے روزگاری میں، اور پاور لوم انڈسٹری فیصل آباد ہمارا ہب ہے پاکستان کا۔ پاور لوم انڈسٹری جو ہے، اسمال انڈسٹری خاص طور پہ اس کے بارے میں بولوں گا، بہت ہی بڑے بحران کا شکار ہے۔ اور جو صورتحال اس ٹائم ملک کی معاملات کی چل رہی ہے، دیکھیں کشمیر کے لیے تو ہمارا ہر پاکستانی حاضر ہے، اس کے لیے مرنے مٹنے کو بھی تیار ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مالی طور پہ بھی تیار ہیں، خود بندوق اٹھانے کے لیے بھی بچہ بچہ تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج تک سپیچز میں کیا ہے، جو قوم کے ساتھ وعدے کیے اور اس کو بعد میں ایک یو ٹرن کا نام دیا، ہمیں تو یہی خطرہ ہے کہ یہ اگین یو ٹرن نہ ہو جائے۔ یہ اب قوم کا مسئلہ بن چکا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، نہ کہ عمران خان کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو داخلی اور خارجی معاملات ہیں یہ حکومت صحیح طریقے سے ہینڈل کر پائی ہے، یا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناکامی ہوئی ہے؟ جو سپیچ کی ہے، جو وہاں پہ پاکستان کا نظریہ پیش کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ پاکستان کا نظریہ تو وزیر اعظم صاحب نے ٹھیک پیش کیا ہے، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ پہلے بھی آپ کو بولا کہ اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس میں یہ ہماری ایک قوم کا مسئلہ ہے، نہ کہ صرف عمران خان کا۔ یہ تو قوم کا بچہ بچہ کشمیر کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ یہ فرض ہے، ان کی حرمت پہ اگر کوئی مسئلہ بھی آئے تو اس پہ لیے بھی مر مٹنے کو ہم تیار ہیں۔ اس میں عمران خان کا ایشو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی نبی کی حرمت کا خیال رکھے۔ دوسری بات رہ گئی ہے کہ جو کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں اس ٹائم، جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے، کرپٹ مافیا کا اسے میں نام دوں گا، جس میں جہانگیر ترین کا نام آتا ہے۔ جب وہ جہانگیر ترین کو ارسٹ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ گراس روٹ لیول پہ آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو بھی معاملات، جو کرپٹ لوگ آج کل مافیا چلا ہوا ان کو ارسٹ کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ
کرپشن کے خلاف جہاد کریں، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، کیا ملک میں جو ناگہانی صورتحال پیدا ہوئی ہے کاروباری لحاظ سے، اور جو لوگوں میں ایک بے چینی پھیل رہی ہے، اور یہ جو موجودہ ٹیکس کا نظام جو حکومت لا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، ٹیکس کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک دم سے سارے محاذ کھول لیے ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ بات تو وہی آ گئی نا جی کہ میں غربت ختم کروں گا، جب غریب ہی ختم ہو جائیں گے تو غربت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو غریبوں کو ختم کر رہے ہیں، انسانیت کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا، فاقہ کشی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ آپ ایک مزدور کا بجلی کا بل اٹھا لیں، گیس کا بل اٹھا لیں، آپ کو یہ حکمرانوں کو، اس وقت کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب انسان بھوکے مرے، ریاست مدینہ میں تو کتا بھی بھوکا نہیں مرا، تو یہ ان کو ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے میرے حساب سے۔ جی بہت شکریہ جناب ملک ارشد صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک مختصر سے وقت میں اپنے قیمتی خیالات سے آگاہ کیا قوم کو اور اپنا ایک نظریہ پیش کیا، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو صورتحال اندرونی اور بیرونی اس ملک کو درکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے نکالے اور ملک ترقی کی جانب بڑھے، اور ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہتری کی طرف قدم کو بڑھائیں اور مایوسی جو ہے وہ اسے ختم کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ شاہد جدید ملک، فیصلہ آباد۔